بے شک جمعہ دنوں کا سردار اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر ایام سے زیادہ مرتبے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی۔ اسی میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل سے عطا فرمائے گا، جب تک وہ حرام شے طلب نہ کرے۔ اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی مقرب فرشتہ یا آسمان یا زمین یا ہوا یا پہاڑ یا سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ابن ماجہ۔ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منظر کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ نمبر 1، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، شہید اور معصوم بچے اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پر عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ یا جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا۔ وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے، وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، اور ہمارا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی باتیں ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں، معاف کر دینا بہتر ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک جمعے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔